نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، درختوں میں ایک درخت ایسا ہے کہ اس کے پتے نہیں جھڑتے، اور مسلمانوں کی مثال اسی درخت کی سی ہے، بتلاؤ وہ کون سا درخت ہے؟ یہ سن کر لوگوں کا خیال جنگل کے درختوں کی طرف دوڑا۔ عبداللہ رضی اللہ تعالی عنہ نے کہا، میرے دل میں آیا کہ وہ کھجور کا درخت ہے، مگر میں اپنی کم سنی کی شرم سے نہ بولا۔ آخر صحابہ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہی سے پوچھا کہ وہ کون سا درخت ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، وہ کھجور کا درخت ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، درختوں میں سے ایک درخت ایسا ہے کہ اس کے پتے نہیں جھڑتے، اور مسلمان کی بھی یہی مثال ہے، بتلاؤ وہ کون سا درخت ہے؟ یہ سن کر لوگوں کا خیال جنگل کے درختوں میں چلے گئے۔ عبداللہ رضی اللہ تعالی عنہ نے کہا کہ میرے دل میں آیا کہ بتلاؤں کہ وہ کھجور کا درخت ہے، لیکن وہاں بہت سے بزرگ موجود تھے، اس لیے مجھ کو شرم آئی۔ آخر صحابہ رضی اللہ تعالی عنہ نے عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، آپ ہی بیان فرما دیجئے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بتلایا کہ وہ کھجور کا درخت ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ایک بار مسجد میں بیٹھے ہوئے تھے، اتنے میں ایک شخص اونٹ پر سوار ہو کر آیا اور اونٹ کو مسجد میں بٹھا کر باندھ دیا، پھر پوچھنے لگا، بھائیو، تم لوگوں میں محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کون سے ہیں؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس وقت لوگوں میں تکیہ لگائے بیٹھے ہوئے تھے۔ ہم نے کہا، محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، یہ سفید رنگ والے بزرگ ہیں جو تکیہ لگائے ہوئے تشریف فرما ہیں۔ تب وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے مخاطب ہوا کہ اے عبد المطلب کے فرزند۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، کہو، میں آپ کی بات سن رہا ہوں۔ وہ بولا، میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے کچھ دینی باتیں دریافت کرنا چاہتا ہوں، اور ذرا سختی سے بھی پوچھوں گا، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے دل میں برا نہ منائیے گا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، نہیں، جو تمہارا دل چاہے پوچھو۔ تب اس نے کہا کہ میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو آپ کے رب اور اگلے لوگوں کے رب تبارک و تعالیٰ کی قسم دے کر پوچھتا ہوں، کیا آپ کو اللہ نے دنیا کے سب لوگوں کی طرف رسول بنا کر بھیجا ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، ہاں یا میرے اللہ۔ پھر اس نے کہا، میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ کی قسم دیتا ہوں، کیا اللہ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو رات دن میں 5 نمازیں پڑھنے کا حکم فرمایا ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، ہاں یا میرے اللہ۔ پھر کہنے لگا، میں آپ کو اللہ کی قسم دے کر پوچھتا ہوں کہ کیا اللہ نے آپ کو یہ حکم دیا ہے کہ سال بھر میں اس مہینے رمضان کے روزے رکھو؟ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اللہ کی قسم دے کر پوچھتا ہوں کہ کیا اللہ نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو یہ حکم دیا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہم میں سے جو مالدار لوگ ہیں ان سے زکوٰۃ وصول کر کے ہمارے محتاجوں میں بانٹ دیا کریں؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، ہاں یا میرے اللہ۔ تب وہ شخص کہنے لگا، جو حکم آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اللہ کے پاس سے لائے ہیں، میں ان پر ایمان لایا، اور میں اپنی قوم کے لوگوں کا جو یہاں نہیں آئے ہیں بھیجا ہوا تحقیق حال کے لیے آیا ہوں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایک شخص کو اپنا ایک خط دے کر بھیجا اور اسے یہ حکم دیا کہ اسے حاکم بحرین کے پاس لے جاؤ۔ بحرین کے حاکم نے وہ خط کسریٰ شاہ ایران کے پاس بھیج دیا۔ جس وقت اس نے وہ خط پڑھا تو چاک کر ڈالا۔ راوی کہتے ہیں، اور میرا خیال ہے کہ ابن مسعود نے اس کے بعد مجھ کو یہ کہا کہ اس واقعے کو سن کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اہل ایران کے لیے بد دعا کی کہ وہ بھی چاک شدہ خط کی طرح ٹکڑے ٹکڑے ہو جائیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کسی بادشاہ کے نام دعوت اسلام دینے کے لیے ایک خط لکھا یا لکھنے کا ارادہ کیا۔
تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے کہا گیا کہ وہ بغیر مہر کے خط نہیں پڑھتے، یعنی بغیر مہر کے خط کو مستند نہیں سمجھتے۔ تب آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے چاندی کی انگوٹھی بنوائی جس میں محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا نام تھا۔